اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور اس انسان کی شخصیت سے ہوتا ہے. میں گناہگار بندہ ہوں لیکن میرے اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے الحمدللہ کہ میں ایک نظر دیکھتا ہوں تو میں بندے کا الٹراساؤنڈ کر لیتا ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ٹیسٹوں کی، اور 99% ایسی ہوتا ہے کہ جو میرے پاس رپورٹس لے کر آتے ہیں تو میں ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو میں مریض کو متوجہ کر کے بولتا ہوں کہ آپ کا یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے. تو یہ کہاں سے چیز آتی ہے؟ یہ جو بصیرت ہے یہ کہاں سے ملتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ ہم ڈاٹ پہ، اور ڈاٹ بھی ہمیں پانچویں میں جا کر ملا تھا. اس سے پہلے ہمارا ایک توڑا تھا گوبر شیر کا، وہی ہمارا اڑنا بھی چھوڑا ہوتا تھا، وہی ہمارا بیگ ہوتا تھا. ایک تختی ہوتی تھی، ایک سلیٹ ہوتی تھی، ایک قلم اور ایک دوات ہوتی تھی. یہ ہمارا کل احساسہ تھا. حاضر سروس جنرل سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر رہا ہوں، اس سے اوپر کا ایک عہدہ تھا کبھی، اب وہ بھی ختم ہو گیا الحمدللہ. وہاں سے لے کر تو سیشن جج تک، اور پھر اس کے ساتھ آئی جی پنجاب تک کے لوگوں کو، مجھے جنرل حمید گل صاحب سے بھی میری ملاقات ایز اے معالج اور طبیب اور ایز اے مریض، ان سے میری بھی ملاقات ہوئی. چمکتے ستارے کی طرح روشنی دے، جس کی روشنی سے آپ دکھی انسانیت کو اپنے علم کی روشنی سے منور کر دیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس ادارے کے ساتھ اور اپنے جو طریقہ علاج ہے اس کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اور جو اقوام، جو افراد اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے گھر، اپنے ادارے اور اپنے آپ کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں. سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ اگر کوئی بندہ مخلص ہے تو یقین سمجھیے کہ وہ بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کرے گا اور مخلص ہوگا. جو بندہ اپنے ساتھ مخلص نہیں وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں. تو لہذا میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے، آپ کسی بھی بندے کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں جو زندگی میں کامیاب ہوا. کامیابی یہ نہیں ہے صبح اٹھے شام سو گئے، شام سوئے صبح اٹھ گئے، زندگی بس ایسے ہی چلتی گئی، یہ نہیں ہے. ہماری زندگی میں ہلچل ہونی چاہیے، اس میں حرکت ہونی چاہیے. حرکت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور آپ کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کامیابی کا پیمانہ کیا تھا اور اس کا وے آف لائف یا لائف سٹائل کیا تھا. آپ جب ان کی زندگی کو، ان کی لائف میں جھانکنے کا آپ کو موقع ملے گا تو وہ اپنے وقت کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اتنے لائل ہوتے ہیں کہ وہ جب گروئنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنی منزل کا تعین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ماورا ہوتے ہیں. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان بیٹھے ہیں آپ آج کے دور میں، بچے یا جو بڑے بھی ہو چکے ہیں، تو جب وہ گروہ میں گزر رہے ہوتے ہیں وقت ساتھ تو وہ دیوانوں کی طرح ہوتے ہیں. انہیں نہ اپنے سونے کا احساس ہوتا ہے، نہ جاگنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ صبح کی خبر ہوتی ہے، نہ شام کا پتہ ہوتا ہے. تو وہ صرف ایک ان کی اب کہتے ہیں منزل کی جستجو کے راہی، اے منزل کی جستجو کے راہی اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. مجھے حیرت بھاگتے ہیں، کسی منزل کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اپنے اندر ایسی چمک، ایسی دمک پیدا کریں کہ آپ ہر کسی کی آنکھ کا تارا بن جائیں، آپ ہر کسی کی منزل بن جائیں. تو لہذا اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پالش کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ میں روشنی پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس چمک اور دمک کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں. ابھی صبح کا واقعہ
मेरे पास ताहिर नहीं भुल्लर साहब भी बैठे थे, तो कसूर से आगे मेरे पास पेशेंट आए हैं और जो पैरालाइज था बच्चा, उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी काम नहीं कर रही थी, निचले वाली टांगे काम नहीं कर रही थी। तो ये तकरीबन 2005 से मेरे पेशेंट हैं, मुख्तलिफ सूरतों में कैंसर का मामला हो या कोई भी, तो वो मेरे पास इतनी दूर से गुजरांवाला का सफर करके वो आते हैं। तो जैसे ही मैंने उनके मर्ज को डायग्नोज करना शुरू किया, उनसे बातचीत करना शुरू की, तो जस्ट 2 मिनट के बाद मैंने उनके मर्ज को डायग्नोज कर लिया और उनको बताया कि आपके मर्ज की ये वजह है। तो वो मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास, मुख्तलिफ अतीफा के पास जाते रहे हैं। ये जो बसीरत होती है, ये खालिस्तन मेरे अल्लाह की अता होती है। इसका ताल्लुक किताबों से नहीं होता, इसका ताल्लुक अल्लाह से होता है और उस इंसान की शख्सियत से होता है। मैं गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक नजर देखता हूँ तो मैं बंदे का अल्ट्रासाउंड कर लेता हूँ। माशाअल्लाह, मुझे कोई जरूरत नहीं होती टेस्टों की, और 99% ऐसी होता है कि जो मेरे पास रिपोर्ट्स लेकर आते हैं तो मैं उनके ऊपर हाथ रख के तो मैं मरीज को मुतवज्जह करके बोलता हूँ आपका ये मर्ज है, ये बीमारी है। तो ये कहाँ से चीज आती है? ये जो बसीरत है ये कहाँ से मिलती है? इसका ताल्लुक इंसान की नीयत के साथ है, इसका ताल्लुक इंसान के शब रोज के साथ है, इसका ताल्लुक इंसान के अपने शोबे के साथ वाबस्तगी से है, इसका ताल्लुक इंसान का अपने शोबे के साथ मोहब्बत या प्यार से है कि आप अपने शोबे के साथ कितने मुखलिस हैं, आप अपनी जात के साथ मुखलिस हैं। अगर आप अपनी जात के साथ, अपने ओहदे के साथ, अपनी कुर्सी के साथ, अपने शोबे के साथ, अपने इदारे के साथ मुखलिस हैं तो यकीनन अल्लाह ताला बरकत देगा, अल्लाह ताला आपको बसीरत भी देगा, अल्लाह ताला आपको शिफा, आपके हाथ में शिफा भी देगा, अल्लाह ताला बरकतें भी देगा, अल्लाह ताला अपनी नेमतों से भी आपको नवाजेगा। लेकिन उसके लिए है एक ही शर्त है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहता है कि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार बनता। तो मैं हमेशा ये तंबीह किया करता हूँ कि आप अगर अपना मुकाम चाहते हैं, मैं अक्सर एक बाबा पढ़ा तो चढ़ते पहाड़ा दे सलाब वेखे, पंजाबी नहीं समझेंगे, चढ़ते पहाड़ा दे सलाब वेखे, बेची कंडियां दे रुलदे गुलाब वेखे, चढ़ते पहाड़ा दे सलाब वेखे, बेच कंडियां दे रुलदे गुलाब वेखे। ओहदे ते कुर्सी दा मान ना करी है इंसान, सड़कां दे रुलदे नवाब वेखे। क्यों? अपनी हरकतों पे गौर नहीं करते। कहते हैं ना कि अदाओं पे अपनी खुद ही गौर करो, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो फिर कहते फिरते हैं कि मुझे क्यों निकाला, फिर कहते हैं मुझे क्यों, बोला साहब मुझे क्यों निकाला? भाई आपको खुद पता हो कि आपकी हरकतें क्या थी, और अभी कुछ अर्से के बाद आप फिर ये देखेंगे बेशुमार ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे मुझे क्यों निकाला। ये एक तकिया कलाम बन गया है, मुझे क्यों निकाला। हम अपनी अदाओं पे गौर नहीं करते, हमें खुद सोचना होगा कि मुझे क्यों निकाला। तो लिहाजा हमें देखना होगा अपनी सोच को, अपने अमाल को, हमें खुद तायराना नजर अपने आवाज में उड़ाना होगा। और मैंने देखा है जिंदगी में, मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जीरो से ग्रो करते करते आसमान की बुलंदियों तक गए, जीरो से ग्रो करते हुए उन जो मैं कहता हूं कि छोटे मोटे गांव से निकल के, छोटे छोटे गिरान से निकल के, छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहां से बच्चे निकलते हैं, हम उनको बोलते हैं टाटियां। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाटियां में से हूं, हम टाटियां, हमें पता है इस बात का कि हम डांट पे, और डांट भी हमें 5वीं में जाकर मिला था। उससे पहले हमारा एक तोड़ा था गोबर शेर का, वही हमारा उड़ना भी छोड़ा होता था, वही हमारा बैग होता था, एक तख्ती होती थी, एक स्लेट होती थी, एक कलम और एक दुआत होती थी। ये हमारा कोले सासा था। फिर पहली किताब आ गई, फिर दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब, फिर चौथी की किताब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा ने हमें डंकी नहीं बनाया, मैं खोते का नाम नहीं लूंगा, हमें डंकी नहीं बनाया, इंसान बनाया था। मुझे अफसोस है करना पड़ता है आज के इदारे हमें इंसान नहीं बना, हमें वो बुर्दबार नहीं बना रहे, बल्कि
وہ وزن اٹھانے والے کیا ان کو بولتے ہیں؟ کلی بنا رہے ہیں. بہت اچھے. آج کل ہم اداروں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچے کے بیگ کا اتنا وزن ہے کہ وہ ریکٹ سے ایک بیماری ہے, ریڑھ کی ہڈی کا ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے, اور ہر بچہ ریکٹ کی بیماری کا مریض بنتا چلا جا رہا ہے. صرف اس وجہ سے کر کے ہم اپنے بچوں کو روایات نہیں سکھا رہے, ہم اپنے بچوں کو بہترین تربیت ان کی نہیں کر رہے, لیکن ہم انہیں پنجابی نہیں رہنے دے رہے, ہم انہیں پاکستانی بھی رہنے دے رہے. اور مجھے حیرت ہے ان ماؤں پہ جو اللہ کا نام سکھانے سے پہلے ABC سکھانے پہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی ہے. تو میری گزارش ہے ماؤں سے آگے بھی کہ ہمیں اپنی جو منہ بولی دھرتی ماں ہے, اس بولی کو ہمیں نہیں جانے دینا چاہیے. ہمیں پنجابی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. جب ہم اپنی دھرتی ماں سے جڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا. مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے, جرنل سے لے کر حاضر سروس جنرل سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر رہا ہوں, اس سے اوپر کا ایک عہدہ تھا کبھی, اب وہ بھی ختم ہو گیا الحمدللہ. وہاں سے لے کر تو سیشن جج تک, اور پھر اس کے ساتھ IG پنجاب تک کے لوگوں کو, مجھے جنرل حمید گل صاحب سے بھی میری ملاقات ایز اے معالج اور طبیب اور ایز اے مریض, ان سے میری بھی ملاقات ہوئی الحمدللہ. میں بڑے وثوق سے ساتھ یہ بات کرتا ہوں, میں نے کبھی بھی اپنی ماں بولی کا دامن نہیں چھوڑا. میں ہمیشہ پنجابی میں گفتگو کرتا ہوں, اور ریڈیو پاکستان پہ 13-14 سال میں پروگرام کرتا رہا. سونی دھرتی میں صحت و سلامتی کے نام سے, تن سکھی من سکھی پروگرام کے نام سے, اور وہاں پہ میں پنجابی میں گفتگو کرتا تھا. مسلم ٹی وی چینل پہ میں پروگرام کرتا رہا, اردو کے ساتھ ساتھ میں پنجابی میں بھی پروگرام کرتا رہا. جہاں ہم اردو کو پروموٹ کرتے ہیں, ہماری سرکاری زبان ہے, وہاں میں یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے بھی کہ ہماری ماں بولی جو بولی ہے اس کو بھی ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا, اور اسے بھی اپنے اداروں میں لاگو کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے بچوں کو ہمیں کسی بھی دوسرے صوبے میں چلے جائیں, کسی بھی دوسری آپ KPK میں چلے جائیں, آپ سندھ میں چلے جائیں, آپ بلوچستان میں چلے جائیں, سب اپنی زبان میں, مادری زبان میں بات کرتے ہیں. لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے کہ کیوں ہم لوگوں نے اپنے نصاب میں پنجابی کا نصاب کیوں نہیں رکھا ہے, اور پھر اپنے گھروں میں بھی ہمیں پتہ نہیں کیا ہماری کو زبان دکھتی ہے کہ جب ہم پنجابی میں بات کرتے ہیں, تو لہٰذا ہمیں جہاں, اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب میں کلاس میں بچوں سے پنجابی میں گفتگو کرتا ہوں, کسی کو بولے نا بتی, وہ کہتے ہیں پاپا یا یہ کیا ہوتا ہے, بتی کیا ہوتا ہے, 69 کیا ہوتا ہے, تو بولتا ہے اس کی ہمیں انگلش بتائیں گی.